بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اسامہ بن شریف کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دیہاتیوں کو نبی اکرم سے سوال کرتے دیکھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر ہم علاج نہ کریں تو کیا اس میں بھی کوئی گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندوں، علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مرض نہیں بنایا جس کی صفا اس کے ساتھ نہ بنائی ہو سوائے بڑھاپے کے۔ ناظرین، آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ ہمیشہ باوجود رہنے سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے اور روب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ عام پانی کے برعکس آب زمزم کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ اگر آپ کو بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت ہونے کی نشانی ہے۔ ناشتے میں اجوا کھجور کا استعمال کرنے سے انسان پورے دن جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ندامت اور افسوس سے بچنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ اگر روز سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا جائے تو گردے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ چہرے کا رنگ صاف اور جلد کو تر و تازہ و خوبصورت کرنا ہے تو پانی زیادہ پئیں۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے اور ہر ایک شخص کو روٹی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس حالت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ صرف اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ جو لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں میں ہڈیوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن بہت ساری پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ 5 منٹ کی مختصر نیند دوپہر کو لینے سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ دن تک جینا چاہتے ہو تو ہمیشہ سادہ خوراک کھاؤ۔ بھوک سے کم کھانے سے بیماریوں سے چھٹکارا پاؤ گے اور جسم میں طاقت برقرار رہے گی۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے باندھ پن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ٹیکا لگوانے کے بعد اگر متاثر جگہ سوج جائے تو برف کی مالش کریں۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت یعنی امیونٹی کو بڑھاتی ہے، معدے کو ٹھیک رکھتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ روزانہ نہار و کھجور کھایا کریں۔ چند دنوں میں ہی صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ بوڑھے انسان کی مخلص رائے جوان آدمی کی طاقت اور جوڑ سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی ہو تو گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے کھجوریں بہت ہی زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ چہرے پر خشکی ہو یا چہرہ بے رونق سا رہتا ہو تو روغن بادام استعمال کریں۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجور کھا لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی اور اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جائے گی۔ رائے میں غلطی ہونے سے سلطنت بھی برباد ہو جاتی ہے اور آدمی کی جان پر آفت آ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے اچھی رائے یہ ہے کہ آدمی نیک اور اچھے لوگوں سے دوستی اور محبت کرے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچی پڑ جائے
تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کر اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے انجیر کھا لینے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک قدرتی پھل ہے جس کو بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ 3 انجیر آدھے گلاس پانی کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں۔ جسم کی فالتو چربی پگھل جائے گی۔ زیادہ پانی پینے سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے زیادہ پانی پینا بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ہلدی کو شہد میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں۔ 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ چند دن بعد کیل، مہاسے اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ پودینہ اور میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں جھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا قہوہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اپنا مسئلہ کسی اچھے دوست کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں عورت، اور اس عورت کے نماز کے شوق اور پابندی کا ذکر کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ ہری چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان جلد کی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں۔ آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ ٹھنڈا پانی کم پیا کرو یا چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی اور نیند پرسکون آئے گی۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے اور دل کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے پھونک زیادہ لگنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر ہونٹ کالے پڑ جائیں تو دہی کی ملائی لگا کر سو جاؤ، ہونٹ لال ہو جائیں گے۔ اگر دماغی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پیئیں، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے اور انسان کو بوائی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بڑی الائچی چبا کر کھانے سے الٹی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا۔ اس نے مجھے خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے خبر دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا کہ اگر اس نے زنا کیا ہو، اگر اس نے چوری کی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ جس میں کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں یا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ادرک اور نیمبو کا رس اور زیتون کا تیل 1 چمچ آدھا گلاس پانی میں ملا کر پی لیں۔
15 दिन में गुर्दे की पथरी पिघल कर निकलने लग जाएगी। जोड़ों के दर्द की सूरत में चुकंदर ज्यादा खाएं। यह जिगर को बहुत मजबूत बनाता है और जिसमें नया खून पैदा करता है। रोज नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद के साथ इस्तेमाल करने से मोटापा कम होने लगता है। अगर यह अमल निहार मुंह करोगे तो बहुत फायदा होगा। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है, इससे दिल की शरियानें खुल जाती हैं। रोजाना 2 मरतबा खाने से पेट साफ होता है। जंग शुदा चीजों के ऊपर नींबू रगड़ने से जंग खत्म हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह का उसके बंदों पर क्या हक है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह है कि बंदे सिर्फ उसी की इबादत करें और उसका कोई शरीक न ठहराएं। क्या तुम्हें मालूम है कि फिर बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा जानते हैं। फरमाया यह है कि वो उन्हें जाब ना दे। जिस्म में खुश्की होने की सूरत में रोजाना सुबह शाम नाफ में जैतून, बादाम या सरसों का तेल लगाएं। दही में अर्के गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगती हैं। पट्टों के दर्द और खिंचाव के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासिर जगह पर मालिश कर लें, आराम आ जाएगा। जो शख्स अपनी आंखें नीचे रखता है वो अपने दिल को राहतों आराम में रखता है। अगर आपको खारिश की बीमारी या एलर्जी ज्यादा तंग कर रही है तो नारियल के तेल में नींबू के कतरे मिलाकर इस्तेमाल करें। दोपहर को रोटी सालन के साथ बारीक कच्चा प्याज खाने से 4-5 दिन के अंदर पेट के कीड़े पूरी तरह मर जाते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और मैदे की बीमारियां भी रफा दफा हो जाती हैं। जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत नजर आना चाहती है वह चुकंदर और खीरा खा लिया करें, हमेशा जवान नजर आएंगी। दोपहर को रोटी के साथ कटा हुआ प्याज खाने से मर्द की कुव्वते बाह बढ़ जाती है, हैजे जैसी बीमारी भी नहीं लगती और शुगर भी कंट्रोल रहती है। जिस शख्स की फिक्र और राय कमजोर होती है वो अक्सर धोखा खा जाता है। जो अपने रिस्क में हमेशा के लिए इजाफा करना चाहता है उसे चाहिए कि वो हर वक्त इस्तगफार पढ़ते रहा करें। पानी ज्यादा पीने वाले इंसान की जवानी देर तक बरकरार रहती है और स्किन के मसाइल 7 नस्लों तक नहीं होते। बकरी के दूध पीने वाले बंदे को काम में थकावट नहीं होती और जिसमें ताकत बरकरार रहती है। बाल लंबे, घने और चमकदार करने के लिए जैतून के दरख्त का पत्ता सर पर मल लिया करो। बाल गिरने शुरू हो जाएं तो कच्चे अंडे की जर्दी और प्याज का रस मिलाकर सर पर लगाएं, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। बाज लोगों को दोपहर के वक्त सुस्ती ज्यादा होने लगती है और बदन बेचैन सा रहता है। अगर ऐसा हो तो खाना कम खाएं और सलाद ज्यादा खाएं। जो इंसान हर मोड़ पर खुद पसंदी और तकब्बुर से काम लेता है वह बेतहाशा खताओं और गलतियों में पड़ जाता है। जल्द दुबला पतला होना चाहते हो तो सुबह पैदल चलकर नींबू पानी पिया करो। दाल रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है और इंसान का जिस्म ठीक रहता है। दाल प्रोटीन से भरपूर होती है। रोजाना 3-4 खजूर खाने से दिल की नालियां खुल जाती हैं और दिल का दौरा नहीं पड़ता। मैदे में जलन या मुंह में छाले हों तो चावल उबाल कर खाएं। गर्म मक्खन इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी कम होने में मदद मिलती है। नजर की कमजोरी हो तो 2 देसी अंडों की जर्दी, 1 चुटकी काली मिर्च और 2 छोटे चम्मच देसी घी रोजाना खाएं। मैदे की तेजाबियत खत्म करने और पेट की सफाई करने के लिए खालिस शहद और इसबगोल मिलाकर खाएं। जिस्म में दर्द रहता हो या जिस्म पर कहीं भी कोई जख्म हो जिसकी वजह से दर्द रहता हो तो हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी का लेप जख्मों पर लगाएं या हल्दी को दूध में डालकर पी लें। तकब्बुर इंसान के पैर को फिसलाता और मुसीबत के गड्ढे में डालता है। सबसे पहले तकब्बुर शैतान ने किया और सबसे पहले नुकसान भी उसे पहुंचा। हजरत अबू जर अन्हु ने बयान किया और उनसे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ने फरमाया
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ بلال، تم مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید والا کوئی کام نہیں کیا کہ جب بھی میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کرو۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے بکری کا دودھ پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط رہتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ کمزور لوگ اگر آلو ابال کر کھائیں تو وزن بڑھنے لگ جائے گا اور جسم میں طاقت آنے لگ جائے گی۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کی رانی کے پھول کو سونگھنا شروع کر دو، اس سے دماغ فریش ہوگا اور جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ ادرک کے رس میں شہد لگا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو کہ یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ کانوں سے کم سنائی دے یا درد ہو تو ارکے کی گلاب کان میں ڈال لیا۔ عام طور پر ہری مرچ فریج میں رکھنے کے باوجود بھی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ ان کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار کر فریزر میں رکھ دو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بار بار سر پر کنگھا کریں گے تو اس سے آپ کی بلغم خارج ہو جائے گی۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور ایک دانہ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کریں اور پی لیں۔ کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر اٹھتے بیٹھتے یا چلتے پھرتے جوڑوں میں درد رہتا ہو تو ختم ہو جائے گا۔ چھینکیں زیادہ آنے لگیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو نیمبو کا تازہ رس 1 چمچ اور ارگ گلاب 2 چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سوتے وقت دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کریں، اس سے سینے کی جلن بڑھ جائے گی اور معدہ تیزابیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے ناک اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں، ناک اور کان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو ہری چائے پیا کرو،